ابھی رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پر عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جو قصہ ہوا ہے آج، جو ابھی فگرز اس کو اندلیب نے آپ کو دکھائی کہ ورلڈ ہنگر ڈاکٹر یاسمین نے کہا کہ جو ورلڈ ہنگر انڈیکس ہے اس میں 117 ملکوں میں سے پاکستان 107 پہ ہے. برے صغیر میں سب سے پیچھے رہ گیا. یعنی سارا برے صغیر جس میں غریب ترین ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، ان سے بھی پیچھے پاکستان نکل گیا. جو ملک 30 سال پہلے سارے برے صغیر سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آگے تھا، آج سب سے پیچھے نکل گیا. اور کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ یہ جو کرپشن مافیا پاکستان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ملک کو تباہ کیا. یہ امیر ہو رہے ہیں، قوم غریب ہو رہی ہے. اور آپ نے اس لیے نکلنا ہے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے آپ تو آپ کا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں صرف آپ کو فگر دیتا ہوں کہ آج سے 8 سال پہلے سارا پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 6.1 ٹریلین تھا. 6.1 ٹریلین یعنی کہ 6,000 ارب. آج پاکستان کا قرضہ 8 سال کے بعد 22,500 ارب ہے. 22 ٹریلین روپے کا قرضہ ہے صرف 8 سالوں میں. کدھر کیا پیسہ؟ یہ قرضہ کون واپس کرے گا؟ ایکسپورٹس گر رہی ہیں، انویسٹمنٹ گر رہی ہے، ریمیٹنسز گر رہی ہیں. پاکستان تو پروڈیوس ہی نہیں کر رہا کہ قرضہ واپس کیسے کرے گا. اور ایک بڑی زبردست کتاب ہے، مجھے یاد آج سے پتہ نہیں 12-13 سال پہلے میں نے سری لنکا میں ایک کانفرنس تھی جدھر مہاتر محمد تب ملیشیا کے پرائم منسٹر تھے. انہوں نے مجھے اس کتاب کا بتایا ہے، وہ سب کو پڑھنی چاہیے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سب کو پڑھنی چاہیے. The Confessions of an Economic Hitman، پرکنز کی کتاب ہے. وہ بتاتی ہے کہ کیسے ملکوں کو قرضے دیے جاتے ہیں. یہ طاقتور ملک قرضے دیتے ہیں اس نالج میں کہ وہ قوم قرضے واپس نہیں کر سکے گی، لیکن قرضے دیتے ہیں ان کو اینڈ میں قوم سے کیا کرتے ہیں؟ وہ قرضے ان کے لیے گلوں میں زنجیر ڈال جاتی ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے قرضہ چڑھایا ہے، پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ قرضہ چڑھا ہے، کیسے واپس کریں گے؟ تو یہ تو ہماری، یہ کریں گے کیا؟ سارا اس کا بوجھ ڈالیں گے عوام کے اوپر، مہنگائی کر کے. ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگے گا جو لگ رہا ہے. گیس کے اوپر ٹیکس، نہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے کیونکہ ان پٹس اتنی مہنگی ہو جائیں گی. نہ عام آدمی بیچارہ جو ہر روز قیمتیں بڑھتی ہیں وہ گزارا کر سکے گا. غریب ہوتا جائے گا، چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے گا. یہ جو کرپٹ طبقہ ہے، یہ جو سٹیٹس کو ہے، جو کہتا ہے نا جی کہ دیکھیں سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں، جمہوریت خطرے میں، جو کہتا ہے جمہوریت خطرے میں ہے وہ اس کرپٹ طبقے، اس سٹیٹس کو کا ممبر ہے. اس نظام سے پیسہ بنا رہے ہیں. جو کہتا ہے کہ دیکھیں جی بڑا اچھا ملک چل رہا ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. جو کہتا ہے کہ جی فوج آ جائے گی، آپ پرائم منسٹر کے اوپر کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ کرپشن تو ہوتی رہتی ہے پاکستان میں. خواجہ آصف اس کی سٹیٹمنٹ اسمبلی میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے. اربوں روپے کی کرپشن ہے، یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہ نواز شریف کی پیناما میں پکڑا گیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی اربوں روپے ہیں. تو ایک منسٹر اسمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لوگ بھول جائیں گے. آپ اس مائنڈ سیٹ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خود کرپٹ ہے، اس کو ڈر ہے کہ نواز شریف پکڑا گیا اگلی بار یوز کی ہے. آپ یہ سوچیں کہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ پختونخوا کی اسمبلی ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ جو بھی پیناما میں لوگ ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. نون لیگ ویٹو کر دیتی ہے. اب غور سے سمجھیں
ये हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। जो असेंबली में लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा काम क्या होता है? अवाम का टैक्स के पैसे की हिफाजत करना। ये प्राइमरी काम होता है। खास तौर पे वहां तो ऑपोजिशन में है ना, ऑपोजिशन का काम क्या है? मैं तो कानून नहीं बना रहा, मेरे पास तो वजारतें नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक काम है कि गवर्नमेंट जब टैक्स पेयर का पैसा चोरी करती है मैं अपनी आवाज बुलंद करूं, और दूसरा मेरा काम यह है कि जब गवर्नमेंट कानून तोड़े तो मैं अपनी आवाज बुलंद करूं, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन में धांधली की थी। इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं है, ऑपोजिशन का काम नहीं है। तो पख्तूनख्वा की ऑपोजिशन क्या कहती है कि नहीं, नवाज शरीफ की इन्वेस्टिगेशन ना करो, पब्लिक का पैसा चोरी हुआ है, इनका पैसा तो नहीं चोरी हुआ, कहती है कि इन्वेस्टिगेशन ना करो। कभी किसी डेमोक्रेट के मुंह से ऐसी चीज नहीं निकल सकती। ये सिर्फ माफिया ऐसी बात कर सकता है जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, अपनी चोरियां प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा मुकाबला बड़ी क्लियर लाइन है पाकिस्तान में आज। एक तरफ अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं जो इस करप्ट निजाम से तंग आए हुए हैं, जो इनका इंतसाब चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक छोटा सा तबका है जो अपनी करप्शन बचाने के लिए जमहूरियत का नाम लेता है जी असेंबली में मसले हल हो जाएं। 3 साल असेंबली चली अब तक, मुझे एक दफा बताएं कि इस असेंबली ने पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े मसले, जो शुरू में मैंने आपको वीडियो दिखवाई थी कि उन्होंने बताया कि गरीब मुल्क गरीब क्यों होते हैं, अमीर मुल्क अमीर क्यों होते हैं, उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि करप्शन फर्क है अमीर और गरीब मुल्क में। तो ये नेशनल असेंबली ने कितनी दफा नैब को बुला के पूछा कि आप कैसा काम कर रहे हैं? नैब के होते हुए करप्शन बढ़ रही है, तो कोई नैब क्या कर रही है जो करप्शन बढ़ रही है? इन्होंने उससे पूछा कि नवाज शरीफ के 12 केसेस हैं अभी तक नैब के अंदर, एक के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। शहबाज शरीफ के ऊपर केस है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इसाक डार पे केस है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। खुर्शीद शाह के ऊपर केस है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इनको फिक्र है कि अगर नैब सही फंक्शन नहीं कर रही, और नैब खुद कहती है कि दिन की 12 अरब रुपए की करप्शन है, यानी टोटल पाकिस्तान की टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा हमारी करप्शन का कॉस्ट है, तो इन्होंने कभी पूछा नैब से? दूसरा प्रॉब्लम टैक्स कलेक्शन है, हम टैक्स ही नहीं इकट्ठा कर सकते, हमारा बस पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए। कभी इन्होंने एफबीआर वाले को बुलाया और पूछा कि तुमने क्या किया टैक्स बढ़ाने के लिए, बजाय ये कि एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाए जाओ, तुमने नेट टैक्स पे क्यों नहीं लेके आए? तुमने ये जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है, क्या किया है इनको? आपने इन्होंने अभी तक क्या जो पकड़ा गया नवाज शरीफ, एफबीआर ने क्या किया? कभी इन्होंने ये 2 चीजों पे नहीं किया, क्योंकि ये खुद मुलव्वस है करप्शन में, ये करप्ट माफिया मुलव्वस है, टैक्स चोरी में ये दोनों नवाज शरीफ और असद जरदारी मुलव्वस है, तो ये कभी भी कुछ नहीं करेंगे। पार्लियामेंट का इदारा इन्होंने खत्म किया, टैक्स का इदारा खत्म किया, नैब के इदारे को खत्म किया, एफबीआर के इदारा बिल्कुल डिसफंक्शनल है, और जान के लोगों को लाया जाता है जो इनके अपने पालतू लोग हैं, जो इनको नहीं पकड़ेंगे। नैब पे अपना आदमी खुर्शीद शाह और नवाज शरीफ ने बैठाया हुआ है, जो पता है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ेगा, इनको हाथ नहीं डालेगा। एफबीआर में करप्ट आदमी को चेयरमैन खुद बनाया इन्होंने, इदारे तबाह किए हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए। और जो आपने शुरू में देखा, जब इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है, तो अपनी चोरी के लिए मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसलिए जो लोग इनको बचा रहे हैं, जो नाम लेते जी, आप अगर जब इदारे हमें इंसाफ नहीं दे रहे तो हमारे पास सड़क पे आने के अलावा और कौन सा रास्ता है? हमारे पास और कौन सा रास्ता है? जमहूरियत में हमारे पास रास्ता कौन सा है? तो जब हम सड़क पे जाते हैं कहते हैं जमहूरियत खतरे में, आप फौज को बुला रहे हैं, एक और नया शोषण छोड़ा, आप सीपैक को खतरे में डाल रहे हैं, आप मुल्क के खिलाफ हैं, आप डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। डेवलपमेंट तो सिर्फ नवाज शरीफ खानदान के बैंक अकाउंट्स में हो रही है, इनकी फैक्ट्रियों में हो रही है, इनके घरों में हो रही है। आप सोचे
کہ ابھی اچھا میں پہلے آپ کو کرپشن کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. اینٹی گلوبل کانفرنس ہوئی لنڈن میں, سارے دنیا کے ملک تھے, انہوں نے کرپشن کو ڈیفائن کیا. کرپشن ہوتی کیا ہے؟ کرپشن ڈیفائن کی گئی کہ پبلک آفس کو استعمال کرے پرسنل گینز کے لیے. یہ ہے کرپشن. آپ اقتدار میں آئیں, اقتدار کو استعمال کریں ذات کے لیے. جس دن نواز شریف نے جس 10 سالوں کے اندر 1 سے 30 فیکٹریاں بنائی, وہی کرپشن ہے. آپ پبلک میں آفس میں آ کے نیشنلائز بینک سے پیسے لے رہے ہیں, قرضے معاف کروا رہے ہیں, آپ کو انسائڈ نالج ہے, تو یہ ساری کرپشن ہے. مغرب کی ڈیموکریسی میں بتا دیں کہ کوئی بھی پرائم منسٹر 1 سے 2 فیکٹریاں بھی بنا لے, دوسری فیکٹری بنائے گا جیل میں ہوگا. آپ بنا ہی نہیں سکتے. مسلمانوں کی تاریخ ہے, حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا. وہ پبلک کے پیسے کو کیسے ڈیفینڈ کرتے تھے؟ پبلک کے پیسے کو کبھی اپنے اوپر استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے. ایک عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ بتائیں آپ نے نئے کپڑے کدھر سے لیے؟ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو مغرب میں بھی اور اسلام کی تاریخ دیکھیں, اکاؤنٹیبل ہوتا ہے پبلک کو. وہ نہیں کہہ سکتا کہ جی 70 کروڑ روپے کی دیوار بنا دے لوگوں کے پیسے پہ اور پھر کہ جی میں جواب دہ ہی نہیں ہوں. اب 6 مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں. وہ بڑا اچھا ہارون رشید نے ایک کالم کی ہیڈ لائن لگائی کہ میاں صاحب عمران خان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ڈیولپمنٹ تو صرف شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں ہو رہی ہے اور جمہوریت میں ہمارے پاس راستہ کون سا بچا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا گیا ہے. تو ہمارے پاس کون سا راستہ رہ گیا؟ اس لیے میں یہ پہلے آپ کو اسلام آباد سے آنے سے پہلے میں ایک اور آپ کو بات کرتا ہوں. دیکھیں انہوں نے ادارے کیسے تباہ کیے. چیف جسٹس نے کل یا پرسوں بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ دی. میں بڑی دیر سے وہی کہہ رہا تھا کہ جمہوریت نہیں بادشاہ ہے. شکر ہے چیف جسٹس نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ بادشاہ ہے. تو ان کا ایک اندھوں میں کانا راجا ہے جس کو غلط فہمی ہوگی کہ وہ باقی کوئی انٹلیکچوئل ہے, احسن اقبال. وہ کہتا سپریم کورٹ اپنے دائرے میں رہے. احسن اقبال, تم شرم کرو یہ کہتے ہوئے. تم یہ بتاؤ کہ نواز شریف اپنے دائرے میں کب رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ڈیموکریسی کے اندر کیا پرائم منسٹر وہ حرکتیں کرتا ہے جو نواز شریف کرتا ہے؟ اپنے دائرے میں نہیں رہنا. ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیف جسٹس اپنے دائرے میں ہے. یہ بتائیں کہ یہ آپ کا دائرہ تھا جب آپ نے ڈنڈے پکڑ کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا؟ کیا یہ ڈیموکریسی کا دائرہ ہے؟ کیا یہ دائرہ ہے کہ جناب مغل اعظم باہر جاتے ہیں تو شہزادی جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ جاتی ہے مریم شریف؟ یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کیا جمہوریت میں کوئی دائرہ ہے؟ ادھر دیکھیں یہ وہ چھٹکو حمزہ شریف, وہ حمزہ شریف کے لیے اپنا ویسٹ کوٹ بھی بہت بھاری ہوتا ہے. وہ بھی کوئی ساتھ اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے. پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اس کے 30 سال 35 سال سیاست کرنے والے گاہک ایسے کر کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی شرم نہیں آتی کہ ایک بچہ آ کے آپ اوپر بیٹھ گیا ہے, کوئی آپ کی عزت نفس ہوتی ہے, کوئی سیلف رسپیکٹ ہے نہیں, بس ایسے کر کے کھڑے ہو اس کے پیچھے. ادھر شہزادی آئی ہوئی ہے, وہاں ادھر بیٹھ جاتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس پہ, وہاں بھی یہ بوڑھے بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں. ادھر بلاول آتا ہے, وہاں 30 35 اعتزاز حسن جیسے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پاکستان کا ایرسٹوٹل احسن اقبال, بتاؤ یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ بچے پاریاں لے رہے؟ جمہوریت تو آئی تھی اس کو نگیٹ کرنے کے لیے, وہ تو میریٹوکریسی ہے. جمہوریت کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ جمہوریت میں میریٹوکریسی ہے. بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی. جمہوریت کیوں آگے نکل گئی؟ شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال دونوں کا تھیسس یہ ہے کہ مسلمان نیچے
گرے ہی نیچے. مسلمان پیچھے رہ اس لیے گئے کہ مغرب میں جمہوریت آ گئی اور ہمارے بادشاہ آ گئے. اب کیا جناب حمزہ شریف اور مریم نواز کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر بننے کی؟ صرف یہی ہے نا کہ خون ہے، یہ بادشاہ کا. تو بادشاہ نے مار اس لیے کھائی کہ جمہوریت کا میرٹ اور کسی بھی آگے نکل گئی. میرٹ ہمیشہ پریویل کرتی ہے. جب اس طرح کی سوڈو ڈیموکریسی آتی ہے تو اس میں پھر اور حسنی مبارک کی ڈیموکریسی میں کیا فرق ہے؟ حسنی مبارک کے بھی بچے تیار تھے، کرنل گدافی کے بھی بچے ایکٹیو تھے، کرنل گدافی کے بھی حمزہ اور مریم شریف تھے، اور صدام حسین کے بھی 2 بیٹے تیار تھے. تو یہ بچے تو صرف ڈکٹیٹرشپس میں آتے ہیں، جمہوریت میں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کب آپ نے دیکھا ہے مغرب کے اندر کسی کا بچہ تیار ہو؟ سوچے تو صحیح کہ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو اوباما ہے، اوباما کے بعد ٹور پہ جائے تو اس کی بیٹی بیٹھ سے جا کے وائٹ ہاؤس کے اندر اور کہ میں فیصلے کروں گا. آپ سوچ بھی سکتے ہیں، یعنی کانسیپٹ بھی باہر نہیں ایلین ہے. تو یہ سوڈو احسن اقبال یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ پھر مجھے ایک اور بتاؤ، وہ بڑی اینک لگا کے بڑا ایرسٹوٹل، وہ اندھوں میں کانا راجا، وہ باقی کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تو وہ 2-3 لائنیں بول کے رکھ کے. مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی ڈیموکریسی کے اندر یہ جو ابھی انہوں نے کیا 5 شوگر مل، ابھی کم ہے نا، ابھی فیکٹریاں نہیں زیادہ بنائی، 5 شوگر مل شریف خاندان کی بننے لگی کدھر؟ ساؤتھ پنجاب میں. لیکن وہ ساؤتھ پنجاب میں جدھر 5 شوگر مل بنا رہے تھے ادھر بین لگا ہوا تھا، کاٹن گروئنگ ایریا میں شوگر مل کی اجازت نہیں تھی. تو کیا ہوا؟ شریفوں نے یعنی چھوٹے اور بڑے شریف نے چھوٹے اور بڑے شریف کو اجازت دے دی لگانے کے لیے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک بینڈ ایریا میں جدھر قانون تھا کہ شوگر میں نہیں لگا سکتے ساؤتھ پنجاب میں، دونوں شریفوں نے ایک دوسرے کو اجازت دے دی، اپنے آپ کو اجازت دے دی کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں شوگر میں لگانے کے لیے. مجھے بتائیں یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا پھر ہائی کورٹ، اب وہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آپ پڑھ لیں، اور میں داد دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کو جو انہوں نے ججمنٹ دیا ہے. اور شکر ہے کہ شریفوں کے خلاف کوئی ججمنٹ آئی ہے آج تک، کیونکہ ہمیشہ یہ ان کے اوپر اور قانون ہوتا ہے. باقی یوسف رضا گیلانی پکڑا جاتا ہے، بعد ان کو نہیں کوئی پکڑ سکتا آج تک، یہ چاہے چوری کریں، ڈاکے کریں، خدائبہ کریں. ماڈل ٹاؤن میں 79 لوگوں کو گولیاں مار دیں لیکن ان کو کوئی نہیں پکڑتا. تو شکر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ججمنٹ ہے وہ پڑھنے والی ہے. اس ججمنٹ کے اوپر ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. وہ ججمنٹ انڈائٹمنٹ ہے ان کے اوپر. ججمنٹ کہتی ہے کہ اب سنیں کیا کیا ہے. پہلے تو وہ کہتی ہے، پہلے ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ان ایریاز میں جدھر بین تھی شوگر میں آپ نے اجازت کیسے دی؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، پہلا قانون توڑا. دوسرا، جب انہوں نے ملز لگانے شروع کی، کیونکہ شریفوں کو اجازت دے دی، تو جب مل لگانے کی کوشش کی تو لوگ عدالت میں چلے گئے، اسٹے آرڈر مل گیا. اسٹے آرڈر کے باوجود یہ مل لگاتے رہے، کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ گورنمنٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا. وہ دوسرا قانون توڑا. اس کے بعد انہوں نے، یعنی وہ جب ڈپٹی کمشنر کو کوئی کہتا ہے کہ ایکٹ کرو، ڈپٹی کمشنر کہاں شریفوں کے خلاف ایکٹ کرے گا؟ تو پبلک سرونٹس کو اپنی ڈیوٹی نہیں کرنے دی. تو اس سے اب آپ کو کیا کرپشن کے ثبوت چاہیے؟ یہ کرپشن نہیں تو کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ فیکٹری تو انہوں نے بنانی ہے، امیر تو ہونا ہے. ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ عام آدمی وہاں جا نہیں سکتا. یہ بین کے باوجود فیکٹریاں بناتے رہے. اسی طرح آپ کو اورنج ٹرین کا پتہ ہے، اورنج ٹرین انہوں نے شروع کر دی، 6 مہینے کے بعد NOC لیا اس کا. کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے؟
کہ آپ ایک اورنج ٹرین اس کی انوائرمنٹل سٹڈیز کے بغیر آپ شروع کر دیتے ہیں اور پھر 6 مہینے کے بعد آپ NOC اپلائی کرتے ہیں اور وہ بھی اب سپریم کورٹ کے اندر پھنس گئے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ملک کے ادارے کام نہیں کرتے, جب لوگ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں, جب ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ پاور میں آ کے پیسہ بنانا, اور جب پھر وہ اپوزیشن کو بھی خرید دیتے ہیں, اداروں کو میں بھی خرید لیتے ہیں, الیکشن کمیشن بھی خرید لیتے ہیں, نیب میں بھی اپنے ہاتھ میں بٹھا دیتے ہیں, تو تب عوام کے پاس سوائے سڑکوں کے کون سا راستہ ہے؟ اس لیے اسلام آباد انشاءاللہ کل میں ایگزیکٹ ڈیٹ اناؤنس کروں گا, 2-3 دن ادھر ادھر ہو جائے گا, لیکن ہم پاکستان کی, میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کیونکہ میں پبلک کا دیکھ لیا ہے, 20 سال سے پبلک میں ہوں, میں نے کبھی پبلک میں اتنی اویئرنیس, شعور نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا. عام لوگوں میں شعور آ گیا اور میں نے کبھی اپنے نوجوانوں کے اندر اتنا جنون نہیں دیکھا جو آج آ گیا. اور میں خاص طور پہ یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں خواتین کیوں, کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے جو بھی بتایا کہ جی خودکش حملے, وہ را نے کوئی خودکش حملے بھیج دیے وہاں رائے گڑھ میں, اس کے باوجود خواتین آ گئی. تو جس طرح پبلک رائے گڑھ میں نکلی اور جو اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سمندر عوام کا نکلے گا اسلام آباد. اور اس باری ہم ڈی چوک میں نہیں بیٹھیں گے, ہم ان سڑکوں میں بیٹھیں گے جو ان کی آفیسز بند کرے گی, گورنمنٹ کے آفیسز. ہم ان کو گورنمنٹ نہیں کرنے دیں گے. احتجاج پرامن ہوگا, ہمارا احتجاج پرامن ہوگا. یہ بالکل یاد رکھیں کہ پرامن احتجاج جمہوریت میں الاؤڈ ہے, ہر جمہوریت میں. یعنی آپ امریکہ دیکھیں, انگلینڈ, امریکہ, ہر جگہ جب لوگوں کو رائٹس نہیں ملتے لوگ سڑکوں پہ نکلتے. یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, یہ غیر جمہوری چیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے. ساروں کو میں نے کہا کہ تھوڑا سا پہلے سے تیاری کر کے آنا, کوئی کھانے پینے کی چیزیں, ویسے وہاں بھی بڑے لوگ آپ کی انتظار کریں گے, آپ کی خاطر کریں گے, وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہم نے جمع کی ہوئی ہیں. یہ اب وہ نہیں ہوگا جس طرح پہلے ہوا تھا کہ ہم ڈی چوک میں بیٹھے اور یہ اپنی بزنس کرتے رہیں. یہ گورنمنٹ نہیں چلا سکیں گے اور ہم تب تک بیٹھیں گے یا نواز شریف استعفا دے گا اور یا اپنی تلاشی دے گا. اور میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی میں سمجھتا ہوں ڈیفائننگ مومنٹ. ایک طرف ہے کرپٹ مافیا اور دوسری طرف ہے پاکستان کے لوگ. ایک طرف ہے وہ مافیا جو اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام جو کہ اس کو وہ پاکستان دیکھنا چاہتی ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا. اور اس پہ میں آپ کو 3 سال ہمیں پاور میں رہے ہیں ہم پختونخوا میں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 2 کام کرنا ہے صرف, اداروں کو مضبوط کرنا ہے. آج پختونخوا کی پولیس دیکھیں, سارے پاکستان کی پولیس سے مقابلہ کریں, ایک پروفیشنل پولیس فورس بنی ہے, کوئی پولیٹیکل مداخلت نہیں ہے, میرٹ ہے. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, پولیٹیکل مداخلت نہ ہو اور میرٹ ہو, ادارہ کھڑا ہو جاتا ہے, اپنے قانون پہ چلتا ہے, جس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی. بینک آف خیبر 25-27 سال سے چل رہا تھا, پچھلے 2 سال سے پہلی دفعہ پروفٹس بنائے اور ڈویڈنڈز دیے کیونکہ پروفیشنل ہو گیا بینک, پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. اسی طرح ہمارے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, ایک ادارہ بن گیا ہے, پہلی دفعہ 30% فنڈ نیچے لوگوں کے پاس چلے گئے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا پاکستان میں. ہاسپٹلس کو, اور یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پلیز آ کے پختونخوا میں آپ ہاسپٹلس دیکھیں جو ان کا اسٹرکچر ٹھیک کر دیا, ان کو ساری پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم, میرٹ کے اوپر سسٹم آ گیا, ان کو ادارے بنا رہے ہیں. اور انسٹیٹیوشنلائزیشن ہی چاہیے پاکستان کو. اور جب کرپشن صرف انسٹیٹیوشن مضبوط کر کے ختم ہوتی ہے, آپ اپنی نیب کو مضبوط اور آزاد کر دیں
जब वो इमरान खान को भी नहीं छोड़ेगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा, तब वो इफेक्टिव होगी। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ के लिए कल नवाब के लिए दूसरा, कभी भी वो नहीं चल सकती। तो इदारों को मजबूत करेंगे इस मुल्क को ठीक करने के लिए, और जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे, ये जो इतनी बड़ी करप्शन में इस मुल्क से पैसा जा रहा है, वो अपने इंसानों पे खर्च करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। और यही तरीका है कि कौम आगे बढ़ती है। मैं डॉक्टर साहब फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ने, मेरी भी ये समझना कि पीटीआई के लिए आ रहे, मेरे लिए आपने सब ने समझना, पाकिस्तान के लिए आप सब आ रहे हैं। शुक्रिया। इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि 3 तारीख को अवाम का समंदर इस्लामाबाद की सड़कों पर मौजूद होगा, और इस बार हम डी चौक पर नहीं बैठेंगे, बल्कि उन सड़कों पर बैठेंगे जो सड़कें दफातर जाती हैं, सरकारी दफातर के रास्ते बंद कर देंगे और इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं चलने देंगे। उनका ये भी कहना था कि धरना पुरअमन होगा। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इस्तीफा या तलाशी सामने नहीं आ जाती।